لیکن راستے میں شاعر انقلاب حافظ قاری عبدالباری زخمی صاحب نے ایک خبر میرے کان میں دی، اور وہ خبر میں بھی دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا کہ چاندنی چوک پر کچھ حساس نوجوانوں نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ میں نے معلوم کرنا چاہا، یہ تو مجھے بھی معلوم تھا، میں نے معلوم کرنا چاہا کہ یہ پروٹیسٹ کس بنیاد پر ہے، یہ احتجاج کس بنیاد پر ہے۔ میں اپنا موبائل اوپن رکھا ہوں اور ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی بات آگے چل کر کے میرے اوپر نہ ہو۔ میں میڈیا کے ذریعے سے میں پورے ہندوستان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اور حکومت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ بزرگوں، سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس ملک ہندوستان کے اندر ہم جی رہے ہیں، جس ملک ہندوستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ ملک ہندوستان ہمارا سارے جہان سے اچھا ہے۔ چمن اپنا ہے، یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، چمن اپنا ہے، یہ اپنے چمن کے باغباں ہم ہیں، لہو دے کر اسے سینچا ہے، اس کے پاس نام ہے۔ ہم نے اپنا خون دے کر کے اس ملک ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ ہمارے علماء کرام نے اپنی گردنوں کو کٹا کر کے اس ملک ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ اگر یہ علماء کرام ملک ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہ لیتے، اگر یہ مسلمان برادران وطن کے ساتھ مل کر کے اس ملک ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیتے، تو پھر آج یہ ملک ہندوستان کا خوبصورت نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، ہم انگریز کے غلام آج بھی ہوتے۔ لیکن ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے برادران وطن کے ساتھ اور برادران وطن نے علماء کے ساتھ مل کر کے اس ملک ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ یہ ملک ہندوستان ہمارا حب الوطنی کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں یہ دار الخلافت، دار الانسانیت، دار النبوت ہے یہ ملک ہندوستان۔ اس ملک ہندوستان کی آبرو کو بچانے کے لیے، اس ملک ہندوستان کے وقار کو بچانے کے لیے اگر آج بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ کچھ عناصر ملک ہندوستان کے اندر ایسے ہیں جو یہاں پر ملک ہندوستان میں گنگا جمنا تہذیب کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک ہندوستان میں جہاں پر مسلمانوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کیا، وہیں پر برادران وطن نے بھی ملک ہندوستان کو آزادی کرانے میں مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمان برادران وطن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلے ہیں اور ملک ہندوستان کو آزاد کرایا ہے، ملک ہندوستان کو آزاد کرایا۔ لیکن آج یہ حال ہے کہ کچھ عناصر، کچھ طبقہ کے لوگ ایسے ہیں جو ملک ہندوستان کے وقار کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک میڈیا کے پربھاری لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، جبکہ میڈیا یہ ہے، میڈیا کا کردار یہ ہے، میڈیا کا آئینہ یہ ہے، میڈیا کا چشمہ یہ ہے، میڈیا حقائق کو ملک ہندوستان کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ حقائق یہ ہے میڈیا کا کہ حقیقت کو ملک کے سامنے، عوام کے سامنے، طبقے کے سامنے اور لوگوں کے سامنے وہ پیش کرے۔ میڈیا کا یہ کردار ہے۔ میڈیا کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ اس ملک ہندوستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کا چوتھا آستن یہ میڈیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ کل اور پرسوں دینک جاگرن کے اندر یہ خبر شائع ہوئی ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ سیمانچل کے اندر اور کشن گنج کے اندر، اور انہوں نے چنہت کیا ہے رانی گنج کو، انہوں نے چنہت کیا ہے کہ رانی گنج کے اندر کچھ مسلمان ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، گھسپیٹی مسلمان ہیں جو یہاں پر ہندوؤں کو بھگانا چاہتے ہیں۔ یہ خبر دینک جاگرن نے چھاپا ہے اور اسی سلسلے میں آج چاندنی چوک پر احتجاج درج ہوا ہے۔ میں میڈیا کے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈیا کے پربھاریوں، اگر تمہارے اس غلط حقائق کے پیش کرنے کی وجہ سے گنگا جمنا تہذیب ختم ہوتی
ادب و تہذیب کے ساتھ گزار رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، صدیوں سے زندگی گزار رہے تھے. اگر تمہارے غلط حقائق کے پیش کرنے کی وجہ سے یہ انتشار اگر پیدا ہوتا ہے، دونوں آپس میں لڑتے ہیں، دونوں آپس میں جھگڑتے ہیں، یاد رکھو کہ ملک ہندوستان کے تم صحیح امانت دار نہیں ہو. تمہارے ذریعے سے ملک ہندوستان کے اندر صحیح حقائق نہیں آ رہا ہے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ملک ہندوستان کے اندر صحیح حقائق کو پیش کرو. جس اسلام نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دیا ہے کہ چوٹی اگر سوراخ میں ہو، اس سوراخ میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ مخلوق خدا چوٹی کو، جانور کو تکلیف دینا اسلام میں جائز نہیں ہے. جس اسلام نے یہ تعلیم دیا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم برادران وطن اگر پڑوس میں بیمار ہو جائے، مسلمانوں کو قرآن نے تعلیم دیا ہے، مسلمانوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث نے تعلیم دیا ہے. وہ یہ دیا ہے کہ اگر برادران وطن اگر پڑوس میں بیمار ہو جائیں، اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، تو بیماری کی عیادت کرنے کی تعلیم اسلام نے مسلمانوں کو دی ہے، قرآن نے مسلمانوں کو دی ہے. جس اسلام کے نزدیک یہ ہے کہ جانور کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، اس اسلام میں یہ تعلیم کیسے ہو سکتی ہے کہ ہندوؤں کو اگر وہاں پر مسلم اکثریت ہے بھگاؤ، ہٹاؤ؟ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ اسلام پر حملہ ہے. اس لیے میں دینک جاگرن کی اس خبر کو جو کل اور پرسوں بھاگلپور سے شائع ہوئی ہے، میں مذمت بیان کرتا ہوں اور یہ اہمیت دلاتا ہوں، یہ اعتماد دلاتا ہوں. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ سیاسی کھیل ہے. سیاسی کھیل کی وجہ سے مسلمان اور برادران وطن کے درمیان ٹکراؤ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حق تو یہ ہے، ہاں سے ہندو، میم سے مسلم، ہاں اور میم ملے تو ہم اس ملک ہندوستان کے مختلف شگفتہ پھول ہیں. ہمارے درمیان میڈیا اپنے بدکرداری کی وجہ سے اور بدتحقیقی کی وجہ سے، بے تحقیق باتوں کی وجہ سے ہمارے درمیان یہ اختلاف پیدا نہ کرے. یہ ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں میڈیا کے پربھاریوں سے کہ حقائق کو سامنے لانا چاہیے، انتشار اور اختلاف کا ماحول نہیں بنانا چاہیے. اور آپ کو بھی یہ تعلیم دینا چاہیں گے بزرگوں، اسلام نے تعلیم دیا ہے پیار کا، اسلام نے تعلیم دیا ہے محبت کا، اسلام نے تعلیم دیا ہے امن کا، اسلام نے تعلیم دیا ہے اخوت کا. ہم اخوت، پیار، ہمدردی کے ساتھ اس ملک ہندوستان کے اندر رہتے آ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. ہاتھ انشاءاللہ ہم اس ملک ہندوستان کے اندر جیے ہیں، عزت کے ساتھ جیئیں گے، وقار کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ جیئیں گے اور زندہ رہیں گے. ہم اپنی ذات سے برادران وطن کو تکلیف نہیں دیں گے. اگر وہ بیمار پڑ جائے، ہم آپ کو تعلیمات نبوی کے حوالے سے یہ کہنا چاہیں گے، اگر پڑوس میں برادران وطن اگر بیمار پڑ جائے، آپ اس کی عیادت میں جائیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام کی عیادت میں جاتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرات صحابہ نے یہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودیہ کا جنازہ ہے، یہ یہودیہ کا جنازہ ہے. برادران وطن کے لوگوں، میڈیا کے لوگوں، ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے، کان کھول کر کے سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ انسان ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو، اپنے چاہنے والوں کو، اسلام کے مت والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ انسان بحیثیت انسان اللہ کے کنبہ ہونے کے اعتبار سے وہ احترام کے لائق ہے، وہ عزت کے لائق ہے. وہ اس قابل ہے کہ چاہے جنازہ یہودیہ کا ہو، ان کے احترام میں
میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے، کھڑا ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے یہ پیغام دیا ہے، انسانیت کے اعتبار سے ان سے بھی احترام اور عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہمارا یہ اسلام ہے، ہمارا یہ نبی کا آئیڈیل ہے، ہمارے نبی کا یہ کیا کہتے ہیں طریقہ ہے کہ ہم انسان ہونے کے اعتبار سے دوسرے انسان، چاہے وہ برادران وطن کیوں نہ ہو، چاہے وہ سکھ کیوں نہ ہو، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو، ہم اس کا احترام کریں گے۔ ہمیں ہمارے نبی نے یہ تعلیم کیا ہے۔ اس لیے یہ الزام ہوگا کہ مسلمان اپنے علاقے سے غیر مسلموں کو بھگا رہے ہیں، جیسا کہ دینک جاگرن میں چھپا ہوا ہے، یہ ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا، اسلام کے چاہنے والوں کا، نبی کے متوالے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میڈیا کے لوگوں سے یہ کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے پیغام کو چھاپ کر کے آپ لوگوں کے درمیان اور سیمانچل کے مسلمان اور برادران وطن جو بہت اچھے ڈھنگ سے چل رہے ہیں، پورے ہندوستان میں سیمانچل کا تذکرہ ہے، سیمانچل کو پراگنڈا نہ کرے، سیمانچل کے وقار کو خراب نہ کرے۔ آج یہ ہم دیں گا کہ اس اجلاس سے میڈیا کے لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ باز آ جائیے، اور حکومت سے بھی اپیل کرنا چاہیں گے کہ اگر وہ حقیقت کا پتہ لگائے، اگر وہ حقیقت نہیں ہے تو پھر حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو شخص ملک ہندوستان کے اندر وقار اور انتشار، وقار کے خلاف انتشار کا ماحول پیدا کرتا ہے، ان کی وہ گرفتاری کرے، ان پر لگام لگائے۔ یہ ہم حکومت سے بھی آج اپیل کرنا چاہتے ہیں۔ بزرگوں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، یہ انتشار میں مسلمان آئے، یہ مشتعل ہو جائے۔ ہمیں مشتعل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے حکام کو باقی رکھتے ہوئے جینا ہے اس ملک ہندوستان کے اندر۔ ہمیں اپنے شعار کو بچانے کے لیے، بچا کر کے اپنے ملک ہندوستان کے اندر جینا ہے، اپنے مساجد کی حفاظت کر کے اس ملک ہندوستان کے اندر جینا ہے۔ ہمیں علماء کے وقار کو باقی رکھتے ہوئے اس ملک کے ہندوستان کے اندر جینا ہے۔ عہد کیجئے کہ ہم اپنے تمام شعار کی بقا کے ساتھ جیئیں گے انشاءاللہ۔ ہمت پیدا کیجئے اپنے اندر، ہاتھ اٹھا کر کے ہمت کے ساتھ جیئیں گے کہ آپ کا تعلق اللہ سے ہے، آپ کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے آپ محبوب بندے ہیں، اللہ کے آپ محبوب بندے ہیں، یقیناً آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا تعلق مساجد سے ہونا چاہیے، آپ کا تعلق خانقاہوں سے ہونا چاہیے، آپ کا تعلق علماء سے ہونا چاہیے۔ مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں اجلاس ہے اور ڈینگا کے لوگ اجلاس چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں۔ یہ حال ہے، مساجد میں نماز پڑھنے والے چند معدود لوگ رہ گئے ہیں۔ سماج کے چودھری کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں پائیں گے، سماج کے دانشور لوگوں کو بہت کم نماز پڑھتے ہوئے پائیں گے۔ مسجدیں خالی رہتی ہیں، اذان کون دے گا؟ سماج کا جو لگڑا رہے گا وہی اذان دے گا، سماج کا جو کرنا ہوگا وہی اذان دے گا۔ سماج کے کسی چودھری کو اللہ اکبر کی آواز لگاتے ہوئے نہیں سنا ہوگا۔ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، مساجد سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ انہی دو اپیل کے ساتھ میں رخصت ہوں گا۔ سب سے پہلی بات میڈیا کے لوگوں سے وہ یہ ہے کہ ہمارے سیمانچل کے وقار کو خراب نہ کریں۔ حکومت سے یہ اپیل کہ ایسے لوگوں پر نظر رکھے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے انتشار یکجہتی کے خلاف بیان کو چھاپ رہے ہیں۔ اور تیسری بات آپ سے بزرگوں کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔